بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 313 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے اعراضہم کی، ہم ضمیر کی جمع اور مراد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت بھی ثم اعرضہم علی الملائکۃ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم اعرضہم علی الملائکۃ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مسمیات کو ان فرشتوں پر پیش کیا۔ الضمیر فیہ للمسمیات المدلول علیہا ضمنا، اور جو اعرضہم کی ہم ضمیر ہے یہ مسمیات کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جن پر وہ اسماء دلالت کرتے ہیں، اور اس تقدیر و اسماء المسمیات، اس لیے کہ جو تقدیری عبارت ہے وہ مسمیات کے اسماء ہیں۔ فحذف المضاف الیہ لدلالت المضاف علیہ، بس مضاف الیہ کو اس لیے حذف کیا گیا کہ مضاف جو ہے وہ اس پر بخود دلالت کر رہا ہے۔ وعوض عنہ اللام، البتہ اس کے عوض میں لام کو رکھ دیا گیا، کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان واشتعل الرأس شیبا میں ہے۔ اور لأن العرض للسؤال عن اسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الاسماء سیما ان ارید بہ الالفاظ، اور اس لیے بھی کہ یہ جو پیش کرنا ہے یہ سوال کے لیے تھا ان پیش کی ہوئی چیزوں کے اسماء سے متعلق، تو پس پیش کرنا یہ نفس اسماء کا نہیں ہوگا، بالخصوص اس صورت میں کہ جب اس سے مراد الفاظ لیے جائیں، اور والمراد بہ ذوات الاشیاء او مدلولات الالفاظ، اور لا محالہ پھر یہاں سے جو مراد ہیں وہ ذوات اشیاء ہیں اور الفاظ کی مدلولات مراد ہیں۔ وتذکیرہ لیغلب ما اشتمل علیہ من العقلاء، اور پھر اس ضمیر کا مذکر لانا تاکہ اس میں عقلاء میں سے جو غالب ہیں کلام مشتمل ان پر یہ غالب آ جائے۔ وَقُرِئَ عَرَضَهُنَّ وَعَرَضَهَا عَلَى مَعْنًى عَرَضَ مُسَمَّيَاتِهُنَّ او مُسَمَّيَاتِهَا، اور پھر یہ قرات ایک عَرَضَهُنَّ اور عَرَضَهَا کی پڑے گی اس معنی پر کہ عَرَضَ مُسَمَّيَاتِهِنَّ، کہ ان کی مسمیات کو پیش کیا، اور یا پھر اس کے مسمیات کو پیش کیا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ آج کے ہم سبق میں جس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ سب سے پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ثم اعرضہم کی ہم ضمیر، یہاں پہ ہم ہی ہونی چاہیے تھی یا کسی اور ضمیر کا مقام تھا، اور پھر اس کا مرجع کیا ہے؟ اچھا، مرجع میں دو احتمال ہیں کہ جو بظاہر لگتے ہیں، ایک یہ کہ اسماء پیچھے موجود ہے، دوسرا یہ کہ نہیں کہ محذوف مقدر مرجع کو نکالا جائے۔ تو اگر آپ اسماء کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر خرابی کیا لازم آتی ہے؟ اس میں ہمارا کلام ہوگا، چونکہ ہم تو مقدر ہی اس کا جو ہے وہ محذوف ہی نکالیں گے مرجع کو۔ اور پھر آخر میں یہ کہ یہ ضمیر مذکر کی پھر کس لیے آئی، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ پھر اس کی جو اور بھی کوئی قراءت ہے ثم اعرضہم کی،
تو اس حوالے سے مصنف دو اس کی مزید قرأتوں کا بھی ذکر کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ آرادہم کی ضمیر، یہ جو جمع مذکر عاقل کی ضمیر ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کدھر کو لوٹ رہی ہے۔ اگر لفظ اسماء کی جانب لوٹائیں، جو وعلم آدم الاسماء، تو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، کیونکہ جمع مکسر ہے نا، تو اب اس کی جانب ضمیر کا جو لوٹانا ہے تو وہ مذکر ہی کی ضمیر اس کی طرف کیوں لوٹائی گئی؟ تو مفسر نے کہا کہ ارادہم کی جو ضمیر کا مرجع ہے وہ لفظوں میں مذکور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ضمنی ہے۔ المدلول علیہا ضمناً، وہ تو ضمنی ہے، یعنی اسماء کے ضمن میں وہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو مرجع ہے وہ مسمیات ہیں۔ اب یہاں پر اسماء مسمیات پر ضمناً اس لیے یہ دلالت کرتا ہے کہ تقدیری عبارت یوں بیان کی جائے گی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ اسماء المسمیات، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مسمیات کے اسماء سکھائے۔ اب مسمیات جو ہے، یہ مسمیات کا مطلب ہے وہی جن کے نام رکھے گئے ہیں نا، وہ چیزیں انہیں مسمیات بولتے ہیں۔ جیسے زید ہے تو زید یہ تو اسم ہے، لیکن ذاتی زید مسمى ہے، تو اسی لحاظ سے وہ جو اشیاء کے نام سکھائے نا، تو وہ اشیاء ان اسماء کے لیے مسمیات ہیں، اور وہ اسماء ان مسمیات کے لیے نام ہیں۔ اچھا، اب فرمایا کہ مسمیات مضاف الیہ ہے، اور اس کو حذف کر کے اس کے عوض میں مضاف یعنی اسماء پر الف لام لے آئے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پر واشتعل الرأس شیبہ میں اس طرح کا انداز اپنایا کہ واشتعل رأسی شیبہ، یا متکلم مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے عوض میں رأس پر جو ہے وہ الف لام زیادہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ مضاف الیہ مسمیات کو حذف کر دیا گیا، اور اس کے عوض میں جو تھا وہ الف لام کا اضافہ کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر الاسماء، وہ الف لام جو آ گیا اس کے عوض میں۔ اب چونکہ مسمیات یعنی ماہیات میں اہل عقل بھی ہیں اور غیر اہل عقل بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، مسمیات میں ساری چیزیں اہل عقول میں سے تو نہیں تھی نا، تو وہ تو ہر چیز تھی، اس لیے اہل عقل کو غیر عقل پر غلبہ دیا گیا، اور ضمیر جمع جو ہے ہم ضمیر، یہ مذکر عاقل کی لائے گی۔ اور قاضی صاحب نے جو فرمایا نا کہ وَتَذْكِيرُهُ لِيَغْلِبَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقَلَاء، تو وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ غیر عقل پر عقلاء کو غلبہ دیتے ہوئے ضمیر کو مذکر عاقل کی ضمیر لایا گیا۔ اچھا، اب ایک اہم بات جو رہتی ہے ہماری، وہ لِأَنَّ الْعَرْضَ لِلسُّؤَالِ عَنْ أَسْمَاءِ الْمَرُودَاتِ سے رہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کی ہم مانیں، کہیں کہ نہیں جی مسمیات مرجع نہیں ہے، اسماء مرجع ہیں، تو پھر درست کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کو پیش کیا گیا تھا، اس کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ اس پیش کردہ چیز کے اسماء اور نام پوچھے جائیں۔ اب اگر ضمیر جو ہے آرادہم کی، اس کا مرجع آپ اسماء کو قرار دیں، تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا کہ ملائکہ کے سامنے اسماء پیش کیے گئے، اور ان سے پوچھا گیا کہ ان اسماء کے اسماء یا ان ناموں کے نام کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بے معنی سا سوال ہے کہ نام پیش کیے گئے اور پھر ان کے نام پوچھے جائیں، تو ناموں کے نام تو نہیں ہوتے، تو لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر اسماء نہیں پیش کیے گئے، مسمیات پیش کیے گئے۔ خصوصاً اب اس سوال کا بے معنی ہونا یہ اس وقت اور بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے جبکہ اسماء سے اس کے معنی عرفی یا معنی اصطلاحی یعنی الفاظ مراد لیے جائیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں واضح طور پر یہی معنی نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ ملائکہ کے سامنے رکھے اور ان سے دریافت کیا کہ ان الفاظ کے الفاظ بتاؤ، تو معنی اشتقاقی کی صورت میں تو کچھ معنویت پیدا ہو بھی سکتی ہے، لیکن حاصل کلام یہی ہے
کہ اسماء کو مرجع قرار دینے کی صورت میں معنوی صورت میں بھی کوئی اس میں معنی پیدا نہیں ہو رہے جو قابل عمل ہوں یا لائق تحسین ہوں، تو لہٰذا مسمیات ہی اس کا مرجع ہے۔ آخر میں قرات کے حوالے سے قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس کی ایک قرات آرادہن بھی ہے جمع مونس کی ضمیر کے ساتھ، اور ایک قرات جو ہے وہ آرادہا واحد مونس کی ضمیر کے ساتھ بھی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں ضمیر جو ہے وہ اسماء ہی کی طرف لوٹے گی، لیکن مراد جو ہے وہ اس وقت پھر مسمیات ہی ہوں گی، چونکہ معنی اسی صورت میں درست ہو سکتے ہیں۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آرادہم کی ہم ضمیر کا مرجع کون ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لأن العرض للسؤال سے کیا بات مستفیض ہو رہی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔